بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور پریس کلب کے باہر موجود ہیں جہاں آج خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو اپوزیشن جو خواتین ممبران اسمبلی ہیں ان کی جانب سے مظاہرے کا اعلان کیا گیا تھا. آج یہاں پہ کچھ ممبران جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ اپنے حلف میں تاخیر کے حوالے سے وہ احتجاج ریکارڈ کر رہے تھے. اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ کھڑی ہیں جمعیت علماء اسلام کی ممبر خیبر پختونخوا اسمبلی ریحانہ اسماعیل صاحبہ. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آج اس مظاہرے کا وجہ کیا ہے. جی میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہمارے نئے ممبران ہیں 20 کی تعداد ہے, اس میں مائنورٹی بھی ہیں, خواتین ہیں, ان سے حلف نہیں لے رہے اور اس کی وجہ سے الیکشن سینٹ کا الیکشن بھی ڈیلے ہوا ہے. اور اگر آپ باقی صوبوں میں دیکھیں تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تمام صوبوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, باقی ممبران سے حلف بھی لے لیا ہے, یہاں تک کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی حلف لے لیا ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے ایک صوبے میں ایسے لوگ آئے ہیں جو اپنے ہٹ درمی پہ قائم ہے اور جو نہ قانون کو مانتے ہیں, نہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مان رہے ہیں, نہ عدالت کا فیصلہ مان رہے ہیں. اور آج ہم مجبور ہو کے اپنے نئے جو ممبران ہیں اسمبلی ان کے ساتھ روڈ پہ نکلے ہیں. حالانکہ دیکھیں تو ان تمام اسمبلی ممبران کے ساتھ نوٹیفیکیشن موجود ہے ان کے ہاتھوں میں. اسی نوٹیفیکیشن کے تحت جو باقی ممبران ہیں وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, تو ان کو ان کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ ان سے حلف لینا چاہیے. یا تو یہ حکومت میرے خیال میں سینٹ کے الیکشن سے بھاگ رہی ہے, یا ان کو یہ صوبے چلانے کا ان میں ہمت نہیں ہے, کیونکہ ابھی بجٹ بھی آ رہا ہے, بجٹ بھی انہوں نے اس صوبے کے لیے پاس کرنا ہے, لیکن اس کے لیے بھی بار بار اجلاس ڈیلے ہو رہا ہے. تو یہ آگے اس صوبے کے بہتری کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس سے یہ امید بھی نہیں کرتے کہ اس غریب صوبے میں وہ آگے کیا بہتری لا سکتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. میڈم یہ بتا دیں, یہ جو آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو آپ یہ پروٹیسٹ آپ کرنے یہاں پہ آئی ہیں پریس کلب میں, اس وقت جو کورٹ میں جو معاملہ ہے اس کا جو اسٹیٹس اس وقت کیا ہے؟ عدالت میں کیا آپ لوگ پی لے کے گئے تھے اور عدالت نے اب تک آپ کے کیس کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے, عدالت نے تو 5 بینچ رکن نے کہا کہ یہ ان سے حلف لے لے. پھر اس کی حلف کا جو عدالت کا آرڈر تھا, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ جب تک ان خواتین سے اس مخصوص نشستوں سے یہ حلف نہیں لیں گے تو الیکشن انہی کے ساتھ کلب کر دیا اور کہ وہ نہیں ہوگا. تو الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور 5-6 تاریخ کو ہے سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہے, لیکن ہماری صوبے کے سینیٹر اس میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, اس سے محروم ہو چکے ہیں. اس کے بعد 31 مارچ تک اس صوبے کا جو بجٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ صوبہ دھکوں کے ساتھ چل رہی ہے. کس طرح چلے گی؟ لیکن یہ کسی صورت میں جو ہے بجٹ اور اسمبلی سیشن نہیں بلا رہے, کیونکہ آلریڈی ان کو آرڈر ہے کہ یہ جب آئیں گے تو یہ مخصوص نشست پہ یہ جو خواتین ہیں یہ حلف اٹھائیں گے, تو ان سے یہ جو ہے اجلاس سے ہی پرہیز کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اسپیکر نے ریویو کے لیے اپلائی کی, تو ریویو میں بھی 2 تاریخ کو آیا کہ آپ لوگ جائیں اور عدالت کا آرڈر مانیں اور ان سے حلف لے لیں, اس کے بعد بات کریں. لیکن آپ یہ حکومت اور آئین کے تقاضوں کو پورا کریں. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن وزیر اعلیٰ اسمبلی کے باہر آیا اور دھمکی دی کہ میں کسی حد تک بھی جاؤں گا بدماشی کے ساتھ. بس اس صوبے کو دھمکیوں کے ساتھ, اس صوبے کو وہ دھمکیوں کے ساتھ چلائیں گے, اس صوبے کو وہ قانون اور آئین کے ساتھ نہیں چلائیں گے, اور یہ ایک زبردستی چلائیں گے. یہ اس صوبے کے ساتھ ناانصافی ہے. تو آگے آپ کی جو پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے لاہ عمل کیا اختیار کیا ہے کہ اگر یہ مسلسل اسی دیکھیں یہ تو بدماشی سے, اگر یہ کورٹ کو نہیں مانتے تو کورٹ ان کو 2-3 دن میں بلا لیں گے, اور ان کو جیسے کہ وہ گلانی صاحب کو کہا تھا کہ یہ نااہل کر دیں گے وزیر اعلیٰ کو اور اس کو, اور بات ختم ہو جائے گی. اگر اس طرح نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر صوبے کا کیا حالات ہوگا. یہ نہیں ہوگی, اگر بجٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے گورنر راج بھی لگ جائیں. لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ہماری یہ صوبہ جو ہے یہ جو ہے پھر اس دشمنی اور اس کی نظر ہو جائے گا. ہمیں اس صوبے کو بدماشی اور ڈکٹیٹرشپ سے تو نہیں چلانا نا, اس کو قانون کے تحت ہم نے چلانا ہے. ایک عوامی نیشنل پارٹی بھی ایک خاتون ہے جس کی بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ مظاہروں میں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ میرے خیال سے اس کو خبر ہے, اس کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے,
क्योंकि उसके कोई और नंबर नहीं है तो उससे कांटेक्ट नहीं हो सकी प्रॉपर, और मैंने सबको कह दिया लेकिन किसी के पास उसका मोबाइल नंबर नहीं था जिसके साथ उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो सकी। मैडम, आप आज एहतजाज करने पर मजबूर हुई हैं, आप प्रेस क्लब के सामने यहाँ मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अदालती फैसले की हुकूमत मानने को तैयार नहीं। वज़ीर आला ने दो टोक ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत इनको हल्फ नहीं लेने देंगे, तो आगे क्या फिर होगा और आपकी जमात की हिकमत अमली फिर क्या होगी मुस्तक़बिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हम इसी कंडीमिनेशन में यहाँ पे आए हैं स्टेटमेंट को कंडेम करने के लिए। चाहे स्पीकर है तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस तरह चीफ मिनिस्टर बेशक एक पार्टी से उसका ताल्लुक हो, लेकिन वो सूबे की डेवलपमेंट की खातिर सबको साथ लेकर के चलेगा। धौंस, धांधली, धमकी और फिर ख़वातीन को, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं ये समझती हूँ कि मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। दूसरी बात ये है कि हम इसीलिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं कि आप देखें, ख़वातीन की सीटों को तो छोड़े, आपको अच्छी तरह से पता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि इंटरम बजट जो है तो वो पेश होना है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो क्यों कि जब भी बजट इजलास ये बुलाएंगे तो उसमें पहला एजेंडा आइटम यही होगा कि नए अरकान से आप हलफ ले लो, और वो ये लोग इस खातिर कि अच्छा अब इनसे हलफ लेना पड़ेगा, अदालती फैसला भी आ चुका है तो ये लोग इजलास ही नहीं बुला रहे। मुझे बताएं, मैंने 5 साल गुजारे हैं, मेरी तारीख़ में तो कहीं मेरी जितनी यादाश्त काम करती है, नए अरकान के लिए हमें हलफ उठाने के लिए किसी रिक्विजिशन को तो हमने तलब नहीं किया, रिक्विजिशन पे कभी भी हमने हलफ नहीं लिया। ये नई नई बातें हैं, पता नहीं कौन इनके मुशीर है जो इनकी तरह के इनको मशवरे दे के मज़ीद उनको डिबो रहे हैं। स्पीकर का ये मौक़िफ़ कि मैं तो हल्फ लेने से इनकारी में नहीं हूँ, लेकिन कम अज़ कम उन मेम्बरान को रिक्विजिशन की दरख्वास्त मुझे भेजना चाहिए। तो रिक्विजिशन की दरख्वास्त क्या वो जो आपकी अददी तादाद उसको मीट नहीं करती, ये रुकावट है या कोई और वजह कि रिक्विजिशन आप लोगों ने? आपकी बात सही है, एक हद तक ये वो जो है रिक्विजिशन जो है तो उस जितने सिग्नेटरी जो है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कानून कहीं पे नहीं लिखा कि अगर हलफ आपका नहीं उठाया जाए तो उसके लिए आपको मेम्बरान से दस्तखत लेने पड़ेंगे, मखसूस तादाद आपको पूरी करनी पड़ेगी और फिर आपको दरख्वास्त देनी पड़ेगी। मुझे पता है स्पीकर कहते कि मुझे अगर मसला नहीं है इनसे हलफ लेने का, तो जो हमने इतने इनको खतूत लिखे, क्या कोई एक जवाब इन्होंने हमें दिया? इस बात से इनकी संजीदगी का अंदाज़ा होता है कि ये संजीदा है ही नहीं मसला हल करने में। कोई भी मसला, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का कोई भी मसला हल करने में ये लोग संजीदा नहीं है।